میں ایک چھوٹے سے شہر میں رہنے والی ایک مڈل کلاس لڑکی تھی۔ میں نے ساری زندگی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترستے ہوئے گزاری۔ اس لیے میں جب جوان ہوئی تو میں نے اپنی ماں سے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اماں میں کسی غریب گھرانے میں ہرگز بھی شادی نہیں کروں گی، مجھے کسی امیر گھرانے میں رخصت کرنا۔ میری بات سن کے اماں حیران ہوئی، کہنے لگی ہم جیسے لوگوں کے گھر میں بڑے گھروں سے رشتہ بھلا کیسے آ سکتا ہے؟ ہمارا تو ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا اور ملنا جلنا ہی نہیں ہے۔ اماں کی بات سن کے میں بھی سوچ میں پڑ گئی۔ بات تو واقعی ٹھیک تھی، بڑے لوگوں تک رسائی ہی نہیں تھی تو وہاں سے رشتہ آنے کی امید بالکل ناممکن سی بات تھی۔ میں نے اماں سے کہا اگر ایسی بات ہے تو میں نوکری کرنا چاہتی ہوں، گھر سے باہر نکلوں گی، کچھ لوگوں میں اٹھوں گی بیٹھوں گی تو کوئی اچھا اور امیر شخص ٹکرا ہی جائے تو کوئی نہ کوئی اچھا اور امیر شخص ٹکرا ہی جائے گا۔ میری بات سن کے اماں کو غصہ آ گیا، کہنے لگی شرم کرو فضیلہ، لڑکی ہو کے ایسی بات کیسے کہہ سکتی ہو؟ ہم نے تمہیں تعلیم اس لیے نہیں دلوائی کہ تم دفتروں کے دھکے کھاؤ اور اپنے لیے بر ڈھونڈتی پھرو۔ اماں کی بات سن کے میں اور بھی غصہ ہو گئی۔ اماں تم کیا چاہتی ہو؟ ساری زندگی میں اس 4 دیواری میں گھٹ گھٹ کے گزار دوں، کیونکہ جو رشتے میرے لیے آ رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی میرے قابل نہیں ہے، اور تمہیں بھی یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے۔ میں جوان ہوں، خوبصورت ہوں، مجھے کوئی بھی اچھا اور امیر لڑکا مل سکتا ہے، مجھے بس تم نوکری کی اجازت دے دو۔ اس کے بعد میں نے گھر میں اتنا ہنگامہ ڈالا کہ بالآخر اماں نے مجھے نوکری کرنے کی اجازت دے دی۔ اپنی ڈگری اٹھائے میں کچھ دنوں تک سڑکوں کی خاک چھانتی رہی۔ پھر ایک دن مجھے ایک دفتر میں نوکری مل گئی، لیکن یہ نوکری مجھے میری ڈگریوں کی بدولت نہیں بلکہ شاید میری خوبصورتی کی وجہ سے ملی تھی۔ کم سے کم میرا ماننا تو یہی تھا، کیونکہ مجھے سیکرٹری کی نوکری ملی تھی اور میرے باس اکرم تھے، جنہیں اپنے ساتھ ہر وقت سیکرٹری کی ضرورت تھی۔ وہ بہت زیادہ مصروف رہنے والے شخص تھے، ان کے پاس وقت کی بہت کمی ہوتی تھی اور میرا کام اسی وقت کو مینیج کرتے ہوئے ان کی میٹنگز کو ترتیب دینا ہوتا۔ میں ان کی فائلیں سنبھالتی، ان کے ساتھ ہر میٹنگ میں شامل ہوتی۔ غرض یہ کہ میرا سارا وقت میرے باس اکرم صاحب کے ساتھ ہی گزرنے لگا۔ 1 مہینہ تیزی سے بھاگا۔ اس درمیان میری بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی، لیکن کوئی بھی ایک امیر کبیر انسان نہیں تھا سوائے باس کے۔ لیکن ان سے شادی کرنے کا ایک بار بھی میرے دل میں خیال نہیں آیا۔ وہ ایک کروڑ پتی انسان تھے، بھلا وہ مجھ سے کیوں شادی کرتے؟ ان کے پاس نہ رشتوں کی کمی ہونی تھی نہ پیسوں کی، اس لیے میں نے ان پہ کوئی نظر نہیں ڈالی، بلکہ دفتر میں ارد گرد مردوں کو تلاش کرتی رہی۔ اور پھر ایک دن میرے باس نے بالکل اچانک خود مجھے پروپوز کر دیا، جسے سن کے میرے ہوش اڑ گئے۔ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی تو وہ مسکرائے اور بولے کہ تم بہت ہی اچھی لڑکی ہو، آج تک تم نے کبھی مجھے تنگ نہیں کیا، نہ دوسری لڑکیوں کی طرح تم نے مجھے پھنسانے کی کوشش کی۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایسی ہی کسی شریف لڑکی کی تلاش تھی۔ باس کی بات سن کر میں نہ صرف حیران ہوئی بلکہ مجھے ان کی سادگی پہ ہنسی بھی آئی۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ میں انہیں اپنی دسترس سے باہر سمجھ رہی تھی، مگر وہ اسے ہی میری سادگی سمجھ کے خود ہی میرا شکار ہو گئے تھے۔ پہلے پہل تو میں نے انکار کیا کہ اپنا مقام بلند کر سکوں، لیکن پھر جب باس نے دوبارہ سے مجھے پروپوز کیا تو میں نے تھوڑے پس و پیش کے بعد ان کا پروپوزل قبول کر لیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ میرے گھر والے تمہارے گھر رشتہ لانے کو کبھی راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم بہت زیادہ امیر لوگ ہیں۔ میرے سر پہ ماں باپ تو ہیں نہیں، لیکن ایک بڑا بھائی اور بھابھی ہیں، وہ میری شادی اپنی مرضی سے کروانا چاہتے ہیں، لیکن مجھے تم سے شادی کرنی ہے، اس لیے میں خود رشتہ لے کے آؤں گا اور نکاح کے بعد اپنے گھر والوں کو تمہارے بارے میں بتا دوں گا۔ میں تو بس اکرم سے شادی کا ہی سوچ کے اتنی خوش تھی کہ میں نے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں کیا۔ البتہ اکرم جب میرے گھر رشتہ لے کے آئے تو میری ماں کو اس بات پہ بہت اعتراض ہوا کہ ان کے گھر والے کیوں نہیں آئے۔ میری ماں پرانے خیالات کی مالک تھیں، انہیں لگتا تھا کہ شادی
2 لوگوں کی نہیں بلکہ 2 خاندانوں کی ہوتی ہے، اس لیے اکرم کے خاندان کو بھی اس رشتے میں شامل ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اکرم نے خود بھی انہیں نرمی سے سمجھا دیا کہ اس کے والدین ہیں نہیں اور بھائی بھابھی اپنی زندگی میں بہت مصروف رہتے ہیں، اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اماں کی ان باتوں پہ مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ اتنا امیر اور بہترین رشتہ گھر چل کے آیا تھا اور انہیں لڑکے کے خاندان کی پڑی تھی۔ میرے لیے تو اس سے اچھی بات بھلا اور کیا ہو سکتی تھی کہ لڑکے کے آگے پیچھے کوئی ایسا رشتہ نہیں تھا جس کی مجھے آؤ بھگت کرنی پڑتی۔ میں نے اماں کو کسی نہ کسی طرح سمجھا دیا کہ ان کے ماں باپ نہیں ہیں اور بڑی بھابھی شاید اچھی عورت نہ ہو، ویسے بھی مجھے سسرال والوں کی ٹینشن نہیں کرنی چاہیے، اس لیے آپ ہاں کر دیں، باقی جو کچھ ہوگا وہ میں خود سنبھال لوں گی۔ میری بات سن کے اماں خاموش ہو گئیں۔ پھر 1 ہفتے بعد ہی اکرم نے مجھے سادگی سے نکاح کیا اور مجھے رخصت کروا کے اپنے گھر لے گئے۔ نہ انہیں کسی طرح کا جہیز چاہیے تھا، نہ انہوں نے نکاح کی تقریب میں ہمیں کوئی خرچہ کرنے دیا، ہر چیز کا انتظام خود کیا تھا۔ ویسے بھی وہ اس قدر امیر تھے کہ یہ چند چھوٹے موٹے خرچے ان کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتے تھے۔ میں جب ان کے گھر پہنچی تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ گھر کیا تھا؟ ایک عالی شان محل تھا جس میں قدم رکھتے ہی مجھے اپنی زندگی کے بدل جانے کا احساس ہوا اور اس بات پہ یقین آ گیا کہ میں واقعی بہت خوش قسمت ہوں۔ جو کچھ میں نے سوچا تھا اسے حاصل کر کے ہی دم لیا تھا۔ ابھی میں اندر داخل ہوئی ہی تھی کہ مجھے سامنے سے ایک 25 سالہ جوان اور خوبصورت لڑکی آتی ہوئی دکھائی تھی۔ اس نے جدید تراش خراش کا لباس پہن رکھا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ امیر اور خوبصورت لگ رہی تھی، شاید مجھ سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ میری نظریں اس کے سراپے پہ ٹھہر گئیں۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اکرام نے تو بتایا تھا کہ ان کے صرف بڑے بھائی اور بھابھی ان کے ساتھ رہتے ہیں، تو پھر یہ کون ہے؟ کیا اکرام کی کوئی بہن بھی ہے؟ اکرم کے بڑے بھائی شہزاد کو میں نے دیکھ رکھا تھا، اس لیے مجھے یہ یقین تھا کہ یہ جیٹھانی تو ہو نہیں سکتی، شاید شہزاد کی بیٹی ہو۔ وہ میرے قریب آ گئی، سر سے پاؤں تک مجھے دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھنے لگی، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی بات سن کے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا جواب دوں۔ نہ جانے وہ کون تھی اور اکرم میرے بارے میں اپنے گھر والوں کو کیا بتانے والے تھے، اس لیے میں بس خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ تو وہ غصے میں پھنکاری، گونگی ہو کیا؟ ایسے کیسے میرے گھر میں گھس آئی ہو کون تم؟ اس کی بات سن کے میرا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ دل چاہا اسے بری طرح سے جواب دوں، بتاؤں اسے کہ اب میں بھی اس بڑے سے بنگلے کی مالکن ہوں، یہ بنگلہ میرے شوہر کا ہے، لیکن اکرم کی وجہ سے خاموش رہی۔ چند لمحوں میں ہی اکرم بھی اندر داخل ہو گئے۔ مجھے خاموش تصویر بنا دیکھ کے وہ فوراً قریب آئے اور پھر اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے انتہائی تمیز سے کہنے لگے، بھابھی یہ میری بیوی فضیلہ ہے، میں نے شادی کر لی ہے۔ جہاں اکرام کی بات سن کے اس لڑکی کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، وہیں میرے بھی ہوش اڑے تھے، کیونکہ اکرم نے اسے بھابھی کہا تھا۔ تو کیا یہ لڑکی میری جیٹھانی تھی؟ ایک 25 سال کی عمر کی لڑکی میری جیٹھانی کیسے ہو سکتی تھی؟ کیونکہ میرا جیٹھ 55 سے 60 سال کی عمر کے درمیان کے مرد تھے، اور وہ لڑکی نہ صرف جوان تھی بلکہ بے انتہا خوبصورت تھی۔ اس لیے میرے لیے تو یقین کرنا بھی مشکل تھا کہ وہ اکرم کے بڑے بھائی کی بیوی ہو سکتی ہے۔ وہ لڑکی غصے میں اکرم سے کہنے لگی، تمہارا دماغ ٹھیک ہے اکرم؟ تم کسے اٹھا کے لے آئے ہو؟ کس سے شادی کر لی تم نے؟ تم جانتے ہو نا تمہارے بھائی نے تمہارے لیے رمشا کو پسند کر رکھا ہے، ہم تو جلد ہی رشتہ لے کے جانے والے تھے۔ وہ بے انتہا غصے میں اکرم سے مخاطب تھی اور میں بس سر سے پاؤں تک اسے دیکھ رہی تھی۔ اکرم کہنے لگے، بھابھی میں نے منع کیا تھا کہ میں رمشا سے شادی نہیں کروں گا، لیکن آپ نے اور بھائی نے میری ایک نہیں سنی، اس لیے میں نے پہلے ہی نکاح کر لیا ہے تاکہ آپ رمشا کے گھر رشتہ لے کے نہ جائیں۔ میں فضیلہ سے محبت کرتا ہوں اور فضیلہ اب میری بیوی ہے۔ میں فضیلہ کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھائی کو اس بات کے لیے راضی کریں کہ وہ فضیلہ کو اپنا لے۔
اور ہماری شادی کو قبول کر لیں۔ بھائی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اگر آپ کہیں گی تو وہ فوراً مان جائیں گے۔ میرا شوہر بڑی عاجزی کے ساتھ اپنی بھابھی سے درخواست کر رہا تھا، جیسے وہ کوئی بڑی عمر کی عورت ہو اور میرا شوہر اس سے چھوٹا ہو۔ میرے شوہر کی بات سن کے بھابھی کہنے لگی، ٹھیک ہے، اگر تم نے شادی کر لی ہے تو پھر میں تمہارے بھائی سے بات کرتی ہوں، لیکن اس لڑکی سے کہو کہ ہمارے طور طریقے جلد ہی سیکھ لیں، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ تم کسی غریب گھرانے کی لڑکی کو اٹھا کے لے آئے ہو۔ بھابھی نے اتنی نخوت سے کہا کہ مجھے اور بھی زیادہ شرمندگی کا احساس ہوا۔ ان کے آگے میں خود کو بہت ہی چھوٹا اور کمتر محسوس کر رہی تھی۔ ان کا رکھ رکھاؤ بتا رہا تھا کہ وہ کسی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، جبکہ میں ایک لوور مڈل کلاس کی لڑکی تھی۔ پھر بھابھی نے ایک نظر مجھ پہ ڈالی اور دوبارہ سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اکرم نے مجھے دیکھا، مسکرا کے بولا، اگر بھابھی نے تمہیں قبول کر لیا تو سمجھو اب بھائی بھی مان ہی جائیں گے۔ وہ بھابھی کی ہر بات سنتے ہیں، کیونکہ بھابھی بھائی کا بہت خیال رکھتی ہیں، ان سے بہت محبت کرتی ہیں۔ اکرم اس انداز سے مجھے یہ بات بتا رہا تھا کہ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اکرم، یہ 25 سال کی لڑکی کم و بیش میرے برابر کی ہی ہے، کیا یہ تمہاری بھابھی ہے؟ تمہارے بھائی تو 55 سال کے ہوں گے، یہ لڑکی تو بہت چھوٹی ہے، مجھے لگا تھا یہ تمہاری بھتیجی ہوگی۔ میری بات سن کے اکرم مسکرائے، بولے، ہاں، میری طرح بھائی نے بھی پسند کی شادی کی ہے، بس یہ بات اور ہے کہ بھابھی امیر گھرانے کی ہیں جبکہ تم غریب گھرانے کی ہو، لیکن فکر نہ کرو، بھابھی سب صحیح کر دیں گی، بس تم وہی کیا کرو جو بھابھی کہتی ہیں۔ ایک بار تم نے بھابھی کے دل میں گھر کر لیا نا، تو پھر بھائی کبھی بھی ہماری شادی پہ اعتراض نہیں کریں گے، اور رمشا والا چیپٹر بھی کلوز ہو جائے گا۔ رمشا کے نام پہ میں نے چونک کے اپنے شوہر کو دیکھا تھا، کیونکہ مجھے اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا، لیکن شاید یہ صحیح وقت نہیں تھا کہ میں ان سے اس بارے میں کوئی بھی سوال جواب کرتی۔ ہماری خوبصورت اور نئی شادی شدہ زندگی کا آغاز ہوا تھا، اور میں ابتدا میں کوئی بدمزگی یا جھگڑا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اکرم کی بات سن کے میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ مجھے اس گھر میں اپنی جگہ بنانی تھی۔ قدرت نے مجھے اپنا نصیب بدلنے کا موقع دیا تھا، اور میں اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ اگر اس کے لیے مجھے اکرم کی بھابھی کی چاکری بھی کرنی پڑتی تو کوئی حرج نہیں تھا۔ اتنا تو میں بھی جانتی تھی کہ ایک بار میری اور اکرم کی اولاد ہو جاتی تو پھر میرے قدم خود بخود اس گھر میں مضبوط ہو جاتے۔ اس لیے میں نے اپنے آپ کو راضی کیا کہ اولاد ہونے تک میں اکرم کے گھر والوں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے کسی بھی حد تک چلی جاؤں گی۔ اکرم نے بتایا کہ ان کے بھائی 2 دن کے لیے دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں، تب تک میں بھابھی کے دل میں اپنی جگہ بنا لوں، اور پھر جب بھائی واپس آئیں گے تو بھابھی انہیں خود راضی کر لیں گی۔ پھر اکرم میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اپنے بڑے سے کمرے میں لے گئے، مخملی بستر پہ بٹھایا تو میرے سارے ارمان دھیرے دھیرے پورے ہونے لگے۔ اکرم نے مجھے محبت سے سرشار کر دیا۔ وہ 40 سال کے ایک ادھیڑ عمر مرد تھے، لیکن ان کی محبت میرے لیے بے پناہ تھی۔ اکرم واقعی مجھ سے سچی محبت کرتے تھے۔ شادی کی پہلی رات دھیرے دھیرے انہوں نے اپنی محبت مجھ پہ لٹائی، اور مجھے لگا کہ اب میری زندگی بہت آسان ہو گئی ہے۔ اکرم نے مجھے ایک بہت قیمتی ہیروں کا سیٹ تحفے میں دیا، اور وعدہ کیا تھا کہ وہ ساری زندگی اسی طرح مجھ سے محبت کریں گے۔ اکرم نے دھیرے دھیرے مجھے اپنی باہوں میں لیتے ہوئے اپنائیت کا احساس دلایا تھا، اور میں ان کی محبت میں کھونے لگی۔ یہ سچ تھا کہ میں نے اس شادی کو پیسوں کے لیے کیا تھا، لیکن اب اکرم کی محبت پا کے میں خود کو مکمل محسوس کر رہی تھی۔ اکرم نے جس انداز میں میری قربت حاصل کی تھی اور مجھ سے اپنا حق وصول کیا تھا، میرا دل پوری طرح ان کے نام ہو گیا تھا۔ اکرم کے ہر لمس میں میرے لیے عزت اور محبت تھی۔ آدھی رات تک وہ مجھے یوں ہی پیار کرتے رہے، اور پھر جب میں تھک کے چور ہو گئی تو وہ مجھے اپنی باہوں میں بھر کر
باتھ روم میں لے گئے، شاور کے نیچے کھڑا کیا اور مجھے اپنے سینے میں سنبھال لیا۔ اکرم کے وجود سے لگ کے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کے نیچے مجھے بہت زیادہ سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اکرم دھیرے دھیرے میری کمر پہ ہاتھ پھیرتے میرے لبوں کو چوم رہے تھے اور میں خود کو بے انتہا خوش نصیب تصور کر رہی تھی۔ کتنی ہی دیر ہم دونوں یوں ہی ایک ساتھ شاور کے نیچے بھیگتے رہے۔ پھر اکرم نے خود ہی باتھ ٹاول کو میرے گرد لپیٹا، مجھے بازوؤں میں بھر کے کمرے میں لے کے آئے، اپنے ہاتھوں سے مجھے نائٹی پہنائی اور پھر بستر پہ لٹاتے میرے سرہانے بیٹھ گئے۔ میں اکرم کی آنکھوں میں جھانکنے لگی، جہاں سوائے محبت کے اس وقت اور کوئی جذبہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے مسکرا کے اکرم کے ہاتھ کو چوما اور تھک کے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ زندگی کا ایک خوبصورت سفر شروع ہوا تھا اور میں خود کو مکمل محسوس کر رہی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری یہ خوشیاں صرف چند دنوں کی مہمان ہیں۔ اگلی صبح جب میں بستر سے اٹھی تو میرا سارا وجود درد کر رہا تھا۔ اکرم کی محبت کی شدتوں نے میرے پور پور میں تھکن بٹھا دی تھی۔ اکرم خود تو بڑی گہری نیند سو رہے تھے، اس لیے میں خاموشی سے اٹھی، شاور لیا اور کتنی ہی دیر کمرے کی بڑی سی کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کے لان کا منظر دیکھنے لگی۔ شاید رات کے کسی پہر بوندا باندی ہوئی تھی، اس لیے ہر طرف ہریالی چمک رہی تھی۔ خوبصورت پھول میری نگاہوں کا مرکز بنے ہوئے تھے اور چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ سب کچھ بالکل پرسکون تھا۔ پھر خیال آیا کہ کمرے سے باہر نکلتی ہوں۔ اکرم کے اٹھنے میں تو وقت تھا، میں سارے گھر کا ایک چکر لگانا چاہتی تھی، اس لیے میں اپنے کمرے سے باہر نکلی، لیکن یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ میری جیٹھانی کچن میں موجود تھی اور ملازموں کے ساتھ کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ بھابھی کو کچن میں دیکھ کے میں نے خود ہی کچن کی طرف قدم بڑھا دیے۔ مجھے بھابھی کا دل جیتنا تھا تاکہ اس گھر میں میری جگہ اور بھی مضبوط ہو جاتی۔ اور پھر میں یہ دیکھ کے مزید حیران ہوئی کہ نوکروں سے کہیں زیادہ کام بھابھی خود کر رہی تھیں۔ نوکر بس ان کے آگے پیچھے کھڑے ان کے حکم مان رہے تھے اور وہ سارے گھر کو اپنے حساب سے جلدی جلدی صاف کروا رہی تھیں۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس گھر میں اکرم کی بھابھی کی کیا حیثیت تھی، کیونکہ ان کے ایک فون پہ اکرم اٹھ کے ناشتے کی ٹیبل تک چلا آیا تھا۔ میں تو حیران تھی کہ اکرم اپنی بھابھی کو اتنی عزت کیسے دے رہے تھے، جبکہ وہ بہت چھوٹی تھی، لیکن اکرم نے انہیں سر آنکھوں پہ بٹھا رکھا تھا، ایسے جیسے ماں کا درجہ دے چکے ہوں۔ ابھی بھی ایک فون کال پہ وہ دوڑے دوڑے چلے آئے، جبکہ میں نے خود کمرے سے نکلنے سے پہلے کتنی دیر اکرم کو اٹھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اکرم کی آنکھ نہیں کھلی تھی۔ اکرم کی بھابھی جو بھی کہتی، اکرم آنکھیں بند کر کے اس پہ لبیک کہتا۔ ایک 25 سال کی لڑکی نے 2 بڑی عمر کے مردوں کو پوری طرح اپنے تابع کیا ہوا تھا، اور یہ بات مجھے کسی طرح ہضم نہیں ہو رہی تھی، مگر اس وقت مجھے صرف بھابھی کا دل جیتنا تھا۔ میں اسی کام میں مصروف تھی۔ دن تیزی سے گزرے۔ 2 دن بعد میرے جیٹھ واپس آ گئے۔ مجھے دیکھ کے انہوں نے کافی ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن بھابھی نے نہ جانے ایسا کہا کہ میرے جیٹھ خاموش ہو گئے۔ لیکن بھابھی نے نہ جانے ایسا کیا کہا کہ میرے جیٹھ بالکل خاموش ہو گئے اور انہوں نے مجھے قبول کر لیا تھا۔ اس بات پہ اکرم نے بھابھی کا بہت شکریہ ادا کیا تھا اور مجھے بھی تاکید کی تھی کہ میں بھابھی کی قدر کروں اور ان کا ہر حکم سر آنکھوں پہ رکھوں، کیونکہ اگر وہ نہ ہوتی تو بھائی کبھی شاید مجھے اپنی بھابھی کے روپ میں قبول نہ کرتے۔ اکرم کے لیے ان کے بڑے بھائی اور بھابھی ماں باپ کی طرح تھے، اس لیے اکرم کو خوش کرنے کے لیے میں نے بھابھی کی چاپلوسی شروع کر دی، اگرچہ کبھی کبھی مجھے ان سے جلن بھی ہوتی تھی کہ کیسے انہوں نے پورے گھر کو اپنی مٹھی میں لے رکھا ہے، لیکن پھر بالآخر میں یہ سوچ کے خاموش ہو جاتی کہ اکرم ان سے محبت کرتے ہیں اور اکرم کی خاطر مجھے بھابھی کی عزت کرنی ہے۔ میری 25 سالہ جیٹھانی انتہائی پھرتیلی اور سگڑ عورت تھی۔ میرے اٹھنے سے پہلے وہ گھر کا آدھے سے زیادہ کام نمٹا چکی ہوتی تھی اور خود بھی اچھی طرح تیار نظر آتی تھی۔ میں نے کبھی انہیں خراب حلیے میں نہیں دیکھا تھا،
ہر وقت وہ پوری طرح اچھے کپڑے پہن کے بال کھلے چھوڑ کے تیار پھرتی، اپنے شوہر کی بھی خوب خدمت کرتی نظر آتی، اپنے شوہر کے آگے پیچھے گھومتی، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتی۔ 10 دن کے اندر اندر مجھے یہ دیکھ کے بہت حیرانگی ہوئی کہ ایک امیر کبیر لڑکی جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، گھر میں نوکروں کا ڈھیر تھا، وہ اپنے شوہر کا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی خود کرتی تھی۔ اکرم کے بہت سے معاملات کا خیال بھی بھابھی ہی رکھتی تھیں، خاص کر رات کے وقت وہ اپنے شوہر کے لیے جس طرح دودھ تیار کرتی، میں ان کی محبت دیکھ کے حیران رہ جاتی۔ میں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ امیر عورتیں بھی کام کرتی ہوں گی۔ بھابھی کی وجہ سے مجھے بھی کام کاج میں ہاتھ بٹانا پڑتا، ورنہ میں تو چاہتی تھی کہ سارا کام ملازم کریں، لیکن جب بھابھی کام کرتی نظر آتی تو مجھے شرمندگی ہوتی، اور پھر اکرم بھی کہتے کہ بھابھی کے ساتھ رہا کرو، اس لیے میں سارا وقت ان کے ساتھ کام کاج میں لگ جاتی۔ ہاں، البتہ اس بڑے سے گھر میں مجھے سکون کی زندگی ضرور مل گئی تھی۔ ایک رات میں اکرم کے لیے دودھ لینے کچن میں گئی تو میں نے دیکھا بھابھی چنے بھون کے پیس رہی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، بھابھی یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو پہلے تو وہ کچھ ہچکچائی، پھر کہنے لگی چنے پیس رہی ہوں، پھر کھجور اور چنے دودھ میں ملا کے تمہارے بھائی کو پلاؤں گی۔ بھابھی کی بات سن کے میں چونکی۔ میں نے کہا خیریت تو ہے کیا؟ بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا پھر کوئی مسئلہ ہے؟ میری بات سن کے بھابھی مسکرائیں، کہنے لگی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل میں تمہارے بھائی کا خیال رکھتی ہوں تاکہ انہیں کمزوری نہ ہو، اب ان کی عمر ہو رہی ہے نا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ وہ جوان اور توانا ہی رہیں۔ یہ کہہ کے بھابھی نے جلدی سے وہ پسا ہوا پاؤڈر اور کھجور دودھ میں ملایا اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ بھابھی کے جانے کے بعد میں سوچ میں پڑ گئی کہ کیا واقعی بھابھی بھائی کے لیے اتنی محنت کر سکتی ہیں؟ کیا محبت اتنی اندھی ہوتی ہے کہ ایک 55 سال کے بڈھے کے پیچھے وہ اپنی جوانی ضائع کر رہی ہیں، جبکہ میری بھابھی جیسی لڑکیوں کو لڑکوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ میں بس انہی سوچوں میں گم اکرم کے لیے دودھ اٹھا کے کمرے میں لے گئی تو اکرم کہنے لگے کہ کیا بات ہے، کچھ پریشان نظر آ رہی ہو؟ میں اکرم کے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ میں نے کہا اکرم، بھابھی بہت جوان ہے، انہوں نے بھائی سے شادی کیسے کر لی؟ میری بات سن کے اکرم کے ماتھے پہ بل پڑے، کہنے لگے کیوں، میرے بھائی میں کیا برائی ہے؟ تھوڑی عمر ہی زیادہ ہے، لیکن عمر سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب انسان کو محبت ہو تو پھر وہ کچھ بھی کرتا ہے۔ بھابھی نے بھی عمر کا فرق نہیں دیکھا، بھائی بہت اچھے ہیں، بس اس لیے ان سے شادی کر لی، اور دیکھو کتنے دل سے وہ اس رشتے کو نبھا رہی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح بھابھی نے اس گھر کی اور سب کی ذمہ داری سنبھال لی ہے، اب تم بھی بھابھی کی طرح ذمہ داریوں کو سمجھو اور میرا ہر کام خود سے بڑھ چڑھ کے کرو۔ اکرم کی بات پہ میرا منہ بن گیا۔ وہ ہر بات پہ مجھے بھابھی کے نام کا جو بھاشن سناتے تھے، وہ سن کے اب میرا موڈ خراب ہونے لگا تھا۔ وہ چاہتے تھے میں بھابھی جیسی بن جاؤں، ہر کام ان کی طرح کروں، اور یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن میں نے اکرم پہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ ان کی بات مجھے ناگوار گزری ہے، بلکہ میں مسکرا دی اور میں نے کوشش کی کہ میں بڑھ چڑھ کر اکرم کے لیے خود سب کچھ کروں۔ پھر ہماری شادی کو 2 مہینے ہوئے تو میری ماں کہنے لگی کہ اگر تم حاملہ ہو گئی تو ہمیشہ کے لیے تمہارا پاؤں اس گھر میں مضبوط ہو جائے گا، جلد سے جلد حاملہ ہونے کے بارے میں سوچو۔ لیکن میں اماں کو کیا بتاتی کہ میرا 40 سالہ شوہر اپنے کاروبار میں اس قدر مصروف رہتا ہے کہ وہ بمشکل ہی مجھے وقت دے پاتا ہے۔ ہماری شادی کے کچھ دنوں بعد ہی اکرم نے ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مصروف ہو گئے تھے۔ وہ رات کو تھکے ہارے گھر آتے تو سو جاتے، جبکہ بھابھی اور بھائی کے کمرے سے رات دیر تک باتوں کی آوازیں آتی اور کمرے کی بتی بھی جلتی۔ دھیرے دھیرے مجھے احساس ہوا کہ بھابھی ٹھیک ہی کہتی ہیں، بھائی بھلے 55 سال کے ہوں لیکن وہ اکرم سے زیادہ جوان تھے، اور پھر مجھے لگا کہ یہ سب کچھ اس دودھ کی بدولت ہے جو بھابھی روز رات کو بھائی کو پلاتی ہیں۔ آخر اتنی محنت کے پیچھے کوئی وجہ تو ہوگی۔ اگلی رات جب اکرم کے لیے میں دودھ لینے کچن میں گئی تو میری نظر اس پسے ہوئے پاؤڈر کے ڈبے پہ پڑی جو بھابھی نے پیس کے رکھا تھا۔ اگر میں اکرم کے دودھ میں ملا کے یہ انہیں پلاؤں تو کیا وہ بھی بھائی کی طرح طاقتور ہو جائیں گے؟
اور میری زندگی اور بھی اچھی ہو جائے گی۔ یہ خیال آتے ہی میں نے جلدی سے وہ پاؤڈر کا ڈبہ کھولا جو میرے حساب سے چنوں کا پاؤڈر تھا جسے بھابھی نے پیس رکھا تھا۔ اسے اکرم کے دودھ میں ملا کے گھولا اور پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اکرم کو بنا کچھ کہے وہ دودھ کا گلاس پکڑا دیا۔ اکرم لیپ ٹاپ پہ اپنے کام میں مصروف تھے۔ انہوں نے بنا دیکھے جلدی جلدی وہ سارا دودھ پی لیا اور پھر گلاس میرے حوالے کر دیا۔ میں نے سوچا کہ میں بھی بھابھی کی طرح باقاعدگی سے اب اکرم کو یہی والا دودھ دوں گی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ وہ ایک گلاس مجھ پہ کتنا بھاری پڑنے والا تھا۔ اکرم کو دودھ کا گلاس دے کے میں سکون سے بستر پہ لیٹ گئی۔ اکرم پروجیکٹ کی وجہ سے آج کل بہت مصروف تھے۔ لیٹ نائٹ لیپ ٹاپ پہ کام کرتے رہتے تھے اور پھر سو جاتے تھے، اس لیے میرا دھیان ان کی طرف نہیں تھا۔ میں بس دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر جلدی سے میرے پاؤں بھاری ہو گئے تو میری زندگی بدل جائے گی۔ ویسے تو میں نے بہت کچھ اپنے لیے بدل لیا تھا۔ کس نے سوچا تھا کہ مجھ جیسی مڈل کلاس لڑکی کبھی اتنے بڑے گھر کی بہو بن جائے گی؟ میں نے تو تصور میں بھی اتنا بڑا گھر اپنے لیے نہیں سوچا تھا۔ یہ میری قسمت ہی تھی جو مجھے یہاں تک لے آئی تھی۔ اب بس مجھے اپنے پاؤں مضبوط کرنے تھے۔ اکرم سے گزرے 2 مہینوں میں مجھے سچ میں بہت زیادہ محبت ہو چکی تھی۔ میری جیٹھانی بھی کوئی بری عورت نہیں تھی، بلکہ اس نے بھی اس گھر کو سنبھالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بلکہ وہ تو اپنے شوہر کی خدمت بھی اتنی کرتی تھی کہ میں کبھی کبھی حیران رہ جاتی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں بھی اب اکرم کی ایسے ہی خدمت کیا کروں گی اور روزانہ انہیں طاقت کے لیے دودھ دوں گی تاکہ میری گود بھر جائے اور زندگی سنور جائے۔ یہی سوچتے سوچتے مجھے نیند لگ گئی اور پھر نہ جانے کتنی دیر گزری، مجھے کچھ خبر نہیں ہوئی۔ بس ایک احساس سے میری آنکھ کھلی، جیسے اکرم مجھ پہ حاوی ہو رہے ہوں۔ میں نے اٹھ کے دیکھا تو وہ میرے اوپر جھکے ہوئے تھے، ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اکرم کی حالت دیکھ کے میں گھبرا گئی اور پھر اکرم نے میرا گلا پکڑ لیا، کہنے لگے کیا پلایا ہے تم نے مجھے؟ اکرم کی بات پہ میری جان نکلی کیونکہ وہ بہت مشکل سے رک رک کے بات کر رہے تھے۔ میں نے گھبرا کے پوچھا اکرم کیا ہوا آپ کو؟ لیکن بنا کچھ کہے وہ ایک دم ہی بیڈ پہ بیٹھ گئے اور ان کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ یہ دیکھ کے میری چیخیں نکلی تھیں اور میری آوازوں پہ بھابھی اور بھائی دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ اکرم کا حال دیکھتے ہی بھائی کہنے لگے اس نے تو شاید کسی قسم کا زہر لیا ہے۔ یہ سن کے میرے قدموں سے زمین نکلی۔ پھر بھائی اور بھابھی اکرم کو گاڑی میں ڈال کے ہسپتال کے لیے نکل پڑے۔ میں بھی انہی کے ساتھ تھی، لیکن سارا راستہ میری جان پہ بنی ہوئی تھی۔ اکرم میری گود میں سر رکھ کے بے ہوش ہو چکے تھے۔ ہم ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹر نے بھائی کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ اکرم کو زہر دیا گیا ہے۔ اکرم کا علاج شروع ہوا، معدے سے زہر کی صفائی ہوئی، لیکن زہر بہت خطرناک تھا جس کی وجہ سے ان کی حالت خطرے میں تھی۔ میں پوری طرح دعاؤں میں مصروف تھی۔ پھر تقریباً 12 گھنٹے بعد جا کے اکرم کو ہوش آیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اکرم نے جو دودھ پیا تھا اس میں زہر ملا ہوا تھا۔ یہ سن کے بھائی نے فوراً ہی پولیس کو بلوا کے مجھے گرفتار کروا دیا، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ یہ میرا کیا دھرا ہے، جبکہ میں چیخ چیخ کے بتا رہی تھی کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ قسمت نے ایسا کھیل کھیلا کہ میں سمجھ بھی نہیں پائی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ پھر 2 دن ایسے ہی گزر گئے، نہ کوئی مجھ سے ملنے آیا، نہ کسی نے میری ضمانت کروائی۔ 2 دن بعد اکرم میرے پاس آئے۔ انہیں دیکھ کے میں رونے لگی۔ میں نے کہا اکرم یقین کریں میں نے کچھ نہیں کیا۔ اکرم کہنے لگے میں یقین کرنا چاہتا ہوں، لیکن پھر میرے دودھ میں زہر کیوں ملایا تم نے؟ اس گلاس کی بھی میڈیکل جانچ کروائی گئی ہے جو میں نے پیا تھا، اس میں واقعی زہر تھا، تم نے کیا ملایا تھا؟ میں نے اکرم کو روتے ہوئے بتایا کہ میں نے کچھ نہیں ملایا تھا، میں نے بس چنوں کا پاؤڈر ملایا تھا، وہی پاؤڈر جو بھابھی بھائی کو پلاتی ہیں۔ میں آپ کو صحت مند اور تندرست دیکھنا چاہتی تھی، آپ کام میں بہت مصروف رہتے تھے، اس لیے میں نے آپ کو دودھ میں وہی پاؤڈر گھول کے دے دیا تھا۔ میری بات سن کے اکرم حیران ہوئے، کہنے لگے بھابھی کون سا پاؤڈر بھائی کو دیتی ہیں؟
میں نے انہیں بتایا کہ پیلے چنوں کا پاؤڈر پیس کے کھجور کے ساتھ دودھ میں ملا کے دیتی ہیں۔ میری بات سن کے وہ خاموش ہو گئے اور کچھ نہ بولے۔ پھر اتنے میں اکرم کے بھائی پیچھے سے چلے آئے، کہنے لگے چلو اکرم، یہاں اس عورت کے پاس کیوں بیٹھے ہو؟ میں نے پہلے تم سے کہا تھا، اس نے دولت کے لالچ میں تم سے شادی کی ہے، دیکھ لو اب یہ تمہیں مارنے کے چکر میں تھی۔ اکرم نے ایک نظر مجھ پہ ڈالی، اپنے بھائی سے پوچھنے لگے آپ رات کو روزانہ کون سا دودھ پیتے ہیں؟ اکرم کے بھائی یہ سن کے حیران ہوئے، کہنے لگے میں تو کوئی دودھ نہیں پیتا، تمہیں تو معلوم ہے مجھے بالکل بھی دودھ پسند نہیں ہے۔ اکرم نے پھر میری طرف دیکھا، کہنے لگے اب بتاؤ تم جھوٹ پہ جھوٹ کیوں کہہ رہی ہو؟ اکرم کی بات سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا اکرم میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، واقعی بھابھی روز دودھ میں کچھ ملا کے کمرے میں لے کے جاتی ہیں، اور انہوں نے ہی بتایا تھا کہ وہ بھائی کی کمزوری دور کرنے کے لیے وہ دودھ پلاتی ہیں۔ اکرم اور میرے جیٹھ کچھ دیر کے لیے خاموش رہے اور پھر خاموشی سے چلے گئے۔ اگلے دن اکرم میرے پاس آئے تو کہنے لگے کچن میں تو ایسا کوئی پاؤڈر موجود نہیں ہے، نہ ملازموں کو ایسے کسی پاؤڈر کا علم ہے، تم نے مجھے مارنے کے لیے جو منصوبہ بنایا ہے اسے قبول کر لو، میرا دل تم سے اب محبت کرنے پہ مجبور ہے، میں تمہیں بچا لوں گا، ایک بار کہہ دو کہ سب کچھ تم نے کیا ہے۔ اکرم کی بات سن کے میں نے انکار میں سر ہلایا۔ میں نے کہا میں بھی سچ میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور میں نے کچھ نہیں کیا۔ اکرم کتنی دیر میرے پاس بیٹھ کے روتے رہے، جیسے انہیں مجھ سے یہ امید نہ ہو، اور میں انہیں اپنی بے گناہی کا یقین دلاتی رہی، اور پھر نہ جانے کس لمحے انہیں میری بے گناہی پہ یقین آ گیا۔ اکرم نے اپنا کیس واپس لیا اور مجھے آزاد کروا لیا۔ ہم گھر پہنچے تو بھابھی کے کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اکرم بھابھی کے کمرے کے دروازے کے پاس گئے تو وہ کسی سے فون پہ بات کرتے ہوئے کہہ رہی تھیں کہ میں نے اس غریب لڑکی کو ایسا پھنسایا ہے کہ ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہے گی، اور پھر رمشا اور اکرم کی میں خود دھوم دھام سے شادی کرواؤں گی۔ مجھے معلوم تھا وہ لڑکی ایک نہ ایک دن ضرور میری جلن میں اپنے شوہر کو وہی پاؤڈر دودھ میں ڈال کے دے گی جو اسے لگتا ہے کہ میں اپنے شوہر کو پلاتی ہوں، اس لیے میں نے اس میں زہر ملا کے رکھا تھا۔ اب دیکھنا، نہ اکرم اسے معاف کرے گا اور نہ عدالت، اور پھر رمشا کے ساتھ میں خود دھوم دھام سے اکرم کی شادی کرواؤں گی، اپنی مرضی کی بہو اس گھر میں لاؤں گی۔ یہ دونوں بھائی تو انتہائی سیدھے سادے اور بے وقوف ہیں، میں اور رمشا خوب راج کریں گے، یہ کہہ کے بھابھی ہنسی تھی، اور ان کا سارا سچ خود بخود میرے اور اکرم کے سامنے آ گیا تھا۔ اکرم کے تو سر پہ آسمان گر پڑا، اتنے میں میرے جیٹھ بھی آ گئے۔ اکرم نے انہیں سب کچھ بتایا تو انہیں یقین ہی نہ آیا۔ پھر جب انہوں نے اپنے طریقے سے معلومات کی تو انہیں پتہ چلا کہ واقعی بھابھی نے وہ سب کچھ کیا تھا جو میں نے بتایا تھا۔ بھائی نے کھڑے کھڑے بھابھی کو طلاق دے دی اور انہیں گھر سے نکال دیا۔ دراصل بھابھی میری جگہ رمشا کو لانا چاہتی تھی جو ان کی خالہ کی بیٹی تھی۔ بھابھی بہت زیادہ امیر عورت نہیں تھی، بھابھی کے پاس جو بھی پیسہ تھا وہ بھائی کا دیا ہوا تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ اب رمشا کا مستقبل بھی محفوظ ہو جائے، اس لیے انہوں نے مجھے میرے ہی شوہر کے قتل کے جرم میں پھنسانے کی کوشش کی تھی۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ میرا شوہر بچ گیا تھا اور اس کی جان نہیں گئی تھی۔ بھائی نے مجھ سے معافی مانگی، اکرم نے بھی۔ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ بھائی بالکل خاموش سے ہو گئے ہیں کیونکہ وہ واقعی بھابھی سے بہت محبت کرتے تھے۔ بھابھی نے اپنے لالچ میں سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ آج وہ طلاق کا دھبا لے کے اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی ہیں۔ میں نے نہ صرف اکرم کی خدمت کی ہے بلکہ میں اب ان کے بھائی کا بھی خیال رکھتی ہوں۔ جلد ہی ہم کوئی اچھی اور شریف لڑکی دیکھ کے دوبارہ ان کا گھر بسانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اگر کوئی بیوہ یا طلاق یافتہ لڑکی میرے جیٹھ سے شادی کرے تو میرے جیٹھ کی زندگی بھی سنور جائے گی اور اس لڑکی کی بھی۔ کبھی کبھی میں ماضی میں پلٹ کے دیکھتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ بھابھی نے اپنے ہاتھوں سے اپنی گھر ہستی تباہ کر لی، صرف اس لیے کہ وہ اپنی کزن کو میری جگہ دینا چاہتی تھیں۔ اگر آج وہ پہلے کی طرح ہمارے ساتھ ہوتی تو ان کی زندگی بالکل نارمل ہوتی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس گھر میں انہیں ایک بہت خاص درجہ حاصل تھا۔ انہوں نے اپنی غلطی سے
اس درجے اور اس حیثیت کو ضائع کر دیا اور اپنی زندگی بھی برباد کر لی۔ کبھی کبھی کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ وہ بہت زیادہ چالاک ہیں اور اپنی مکاریوں سے کسی کو بھی بے وقوف بنا سکتی ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ اوپر بھی ایک ذات موجود ہے جس کی چال ہر چال پہ بھاری ہے۔